اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 22، آیت نمبر 35۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ ہمارا نماز کا ٹاپک ہے، اور یہ ابھی جو سلسلہ ہے یہ میں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا یا خرچ کرنے کا، زکوٰۃ کی جو زکوٰۃ کے ساتھ ایک اور اللہ پاک ترغیب دیتے ہیں کہ خرچ کرو اپنے مال میں سے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ اللہ پاک ہمیں کہتے ہیں کہ خرچ کرو اپنے مال میں سے۔ ان کا ذکر جو اکٹھا آ رہا ہے اس کی بہت ساری آیات ہیں اس پہ، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اب نئی کسی دوسری باتوں پہ جاتے ہیں۔ اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہیں وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، اور وہ آپ خود پڑھ لیں، ورنہ یہ بہت لمبا سلسلہ ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ آیات ہیں نماز کے بارے میں قرآن پاک میں، اور یہی ایک مین ٹاپک بھی ہے قرآن پاک کے میں۔ مطلب ہمارے دین کا جو مین کرنے والا کام ہے وہ ایک یہی ہے مین کام جو آپ کو ڈیلی کرنا ہے، اللہ پہ ایمان لانا اور ڈیلی نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، بس یہی ہے۔ زکوٰۃ تو کسی پہ جو ہوتی ہے تو اس نے دینی ہے، کوئی کماتا ہے یا اس پہ وہ فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی سال بعد ہے، اور روزے بھی سال بعد ہے۔ تو باقی ایمان ہے، نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے۔ حج تو پوری زندگی میں کوئی ایک بار ہے، وہ بھی اگر کسی کے اتنی استطاعت ہو تو نماز ہی مین چیز ہے جو قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر بھی ہے، اور وہی ایک مین چیز دین میں ہے۔ تو اس کے بارے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیوز وہی بات جو ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مختلف جو آیات ہیں امپورٹنٹ سی وہ شیئر کروں، اور اپنی کچھ تھوڑی بہت جو سمجھ ہے اس کے بارے میں شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ، صرف آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا جسٹ کچھ پوائنٹس دینے کے لیے۔ باقی آپ نے مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود غور و فکر کریں اور اس آیت کی اگلی پچھلی آیات کو پڑھیں۔ اگر آپ اس آیت کی اگلی پچھلی آیات دیکھیں گے تو وہ قربانی کے بارے میں، ساری آیات ہی قربانی کے بارے میں ہیں، جو قربانی دیتے ہیں بقرہ عید پہ یا کچھ ایسا، تو وہ قربانی کے بارے میں ہی زیادہ ہیں، اور اس میں پھر اس سے بالکل پچھلی آیت کے اینڈ پہ ہے کہ مطلب جو لوگ اچھے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس آیت میں ان کی ڈیٹیل بتا دی ہے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ جو نیک لوگ یا اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا ایک دن ہم سے، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، یا ان کو جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ذکر ہوتا ہے یاد دہانی کرانا۔ تو اگر آپ اوپر عربی میں بھی پڑھیں تو الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب بھی ان کو اللہ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ ہے، تمہارا مالک ہے، خالق ہے، وہ تم سے پوچھے گا یا وہ تم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی میرے ساتھ برا کر رہا ہے تو میرا حق ہے کہ میں اس کو کروں، میں بھی اس کو اسی کے حساب سے جواب دوں یا کچھ ایسا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ حق ہے، لیکن اللہ پاک جو ہمیں حکم دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کر جاؤ۔ کوئی برائی ہوتی ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کرتا ہے تو اس پہ صبر کر جاؤ، یہی بہتر طریقہ ہے جو اچھے لوگوں کا۔ اللہ پاک ترغیب اس کی دیتے ہیں، لیکن حق ہے کہ وہ اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں، وہ حق ضرور دیا ہے، لیکن
بہتر یہی کہا ہے، ترغیب یہی ہے کہ وہ صبر کر جاؤ۔ اچھا، یہ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہی بات ہے کہ نماز قائم کرنے والے ہیں، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں، بھی دیتے رہتے ہیں، یا جو کچھ ہم نے اسے دے رکھا ہے تو یہ زکوٰۃ سے بڑھ کے ہے، کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے نا، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں دوسری، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو دیا ہوا ہے اللہ پاک نے، اس میں سے وہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دو چار، یہ آیت کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ دو چار جو چیزیں تھیں، یہ دیکھیں آپ، اکٹھی ہی اللہ پاک نے جو کچھ نشانیاں ہیں کہ وہ برائی پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، مطلب ایمان کی ان کی یہ پوزیشن ہوتی ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جگہ جگہ آپ کو یہی بات ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، جیسے کہ دین کا مین جو مقصد ہے، مین جو میسج ہے، یا دین کا مین جس پہ کمپرائز کرتا ہے، وہ یہی چیزیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔